اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ایام عزا کے حوالے سے میں تمام مومنین کو تعزیت عرض کرتا ہوں، خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں۔ آج کا درس آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ملائکہ کو مخاطب قرار دے کر ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کیا تو زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خوریزی اور فتنہ و فساد برپا کرے گا؟ تو خداوند عالم کا جواب ملائکہ کو یہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 میں ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو اسماء کی تعلیم فرمائی، اسماء کی تعلیم دی، اور پھر ان اسماء کو ملائکہ پر پیش کیا، ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور ملائکہ سے کہا کہ تم بتاؤ یہ اسماء جو ہیں کس کے ہیں، کون کون ہیں یہ، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، اگر تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ فتنہ و فساد برپا کرے گا، خوریزی کریں گے زمین پر، تو یہ اسماء جو میں نے آدم کو تعلیم فرمائے ہیں تم بتاؤ یہ اسماء کس کے ہیں، یہ نام کن کن چیزوں کے ہیں، کن کے ہیں، کن اشخاص کے ہیں۔ ملائکہ یہاں پر کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ملائکہ یہاں پر کہتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں علم نہیں ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، جتنا تو نے ہمیں تعلیم فرما دیا ہے، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، یہ تعلیم اسماء کا جو مرحلہ ہے اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں، اور چھٹے امام سے حدیث بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ تعلیم اسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمام اشیاء کے حقائق کا، تمام کائنات میں جتنی موجودات پائے جاتے ہیں سب کی خصوصیات اور ان کے حقائق کا جو علم تھا وہ جناب آدم کو تعلیم فرمایا تھا، اور یہ ان سب چیزوں کا علم کہ حقائق اشیاء سے متعلق ہو یا ان کی خصوصیات سے ہو یا ان اشیاء کے امتیازات سے متعلق ہو، یہ سب جناب آدم کی سرشت میں، یعنی جناب آدم کی فطرت میں اللہ نے چیزیں سب رکھ دی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب آدم کو بعد میں تعلیم فرمایا ہو، نہیں، جس وقت جناب آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، جس وقت روح پھونکی جا رہی ہے، اسی وقت اللہ نے ان تمام اشیاء کا، ان تمام چیزوں کا علم جناب آدم کی فطرت میں رکھ دیا تھا، اس لیے جناب آدم کو ان سب چیزوں کا علم تھا۔ جب تعلیم فرمانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں جس کو خلق کر رہا ہوں، جس کو میں اپنا زمین پر جانشین بناؤں گا، یہ زمین پر جا کر کیا فتنہ و فساد برپا کرے گا، جو اسماء میں نے ان کو تعلیم فرمایا ہے، کیا تم یہ جانتے ہو؟ جو چیزیں میں نے جناب آدم کو، جو چیزیں میں نے آدم کو تعلیم دی ہیں، کہ تم ان کو جانتے ہو؟ اس لیے اللہ نے کہا تھا جب
ملائکہ نے یہ کہا کہ تو زمین پر ایسے کوئی بھیجے گا جو خورزی برپا کرے، تو اللہ نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جو علم جناب آدم کو دیا جا رہا ہے وہ ملائکہ نہیں جانتے، جس بنا پر آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور جس بنا پر جناب آدم کو مسجود ملائکہ قرار دیا جا رہا ہے، جن چیزوں پر مسجود ملائکہ قرار دیا جا رہا ہے ان وجوہات کو ملائکہ نہیں جانتے، ان اسباب کو ملائکہ نہیں جانتے، اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اسماء میں ایک تفسیر میں نے یہ بیان کی، اور ایک تفسیر، دونوں تفسیریں یہاں جمع ہو سکتی ہیں، یعنی تمام حقائق کے اشیاء کا علم بھی جناب آدم کو دیا گیا۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث ہے، ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب آدم کو جو مسجود ملائکہ قرار دیا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا کہ مسجود ملائکہ آدم کو اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ ہم ان کے صلب سے پیدا ہونا تھا، ہم ائمہ کو ان کے صلب میں رکھا، ہمیں ان کے صلب سے پیدا ہونا تھا، ہمارا نور ان کی پیشانی میں موجود تھا، اس وجہ سے اللہ نے ملائکہ کو اس وجہ سے اللہ نے آدم کو مسجود ملائکہ قرار دیا۔ مسجود ملائکہ۔ آج کا درس یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ کل سے یہیں سے درس کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔